اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے پاکستان کی پرامن فضا بدامن فضا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، علماء اکرام کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، سیکورٹی فورسز کے افراد کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی عام پبلک بھی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک فضا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بہت زیادہ کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن دوبارہ سے دہشت گردی عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، اگر بلوچستان کے حالات ہوں، KPK کے حالات ہو، تو وہاں پر طرح طرح کی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ KPK کے اندر بھی بنو ہو، لکی مروت ہو یا باقی علاقے ہوں، وہاں پر روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی ہوتی ہے۔ طرح طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں۔ ان تمام حالات کے اوپر علی امین گنڈاپور کی ایک سپیچ ہے جس میں علی امین گنڈاپور نے بہت ہی کھل کے گفتگو کی ہے۔ ہم آپ کو ان کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ ان کی اس گفتگو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ ریکارڈ کی بات کروں گا، آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے، کتنے حملے ہوئے، فورسز پہ ہوئے، خودکش ہوئے، آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر، اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، ان کے ورکرز کے اوپر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر، اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا، اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی، تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا۔ یہ ان کی نااہلی ہے، ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، اداروں کی نااہلی ہے۔ کیا گئے ایک آرمی آفیسر تھا، ایک جرنلسٹ تھا، ایک پالیٹیشین تھا، اور ایک چوتھا جو ہے بیوروکریٹ تھا، اس میں بنایا، اس پہ اس نے اپنا ایک کمنٹ دے دیا۔ آپ اصول نے دیکھ کر اس پہ کیا کہا اس نے، اس کے اوپر بدل FIR دے دی گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا، آپ کو اتنی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی کہ آپ کوئی بات کریں جو کسی کو پسند نہ آئے تو آپ پہ FIR ہو جائے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے، آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو غائب کر دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ کیا ملک کے لوگ ملک کو اون ہی نہیں کریں گے جب وہ بات ہی نہیں کر سکے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، اس ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر ہے، تو ملک کہاں جائے گا؟ تو ملک اس طرف جا رہا ہے اور یہاں پر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی ایجنڈے شروع ہے۔ فارم 47 کی تحت حکومت کو لا کرتا ہوں، ایک نئی کہانی پہ مجبور کیا جاتا ہے، پھر آپ لوگ وہاں سے بیچارے کر لیتے ہیں، پھر اپنے ویراگ میں کئی سائڈ میں بیٹھ کے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی، اس میں بھی پیچھے سے پھولیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں بولا ہے۔ آج فاصلے بڑھ رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اگر ہم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے کون کرے گا؟ ہمیں کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج ایسے حالات بن چکے ہیں، کسی واقعے کے بعد فون کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیں، کہاں کھڑے ہیں؟ فون کر کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہیں، فون کرتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دیں کوئی حق میں۔ تو ایک جو ڈسٹینس آ رہا ہے قوم کے درمیان میں، اداروں کے درمیان میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم پردہ ڈالتے جائیں گے ایسے حالات بن جائیں گے جو کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے۔ پہلے ہی تو ہم اتنا بڑا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ کیا ہوا 71 میں؟ کیا ہوا؟ ہمارا ملک ٹوٹ گیا، ہم نے سبق نہیں لیا اس سے۔ آج ہم پھر وہی اقدامات، وہی پالیسیاں، وہی کارنامے، وہی تجربے کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی بیٹھنا پڑے گا، پالیٹکس پہ سائڈ بیٹھنا پڑے گا، ملک کی سالمیت کے لیے جو ہم نے فیصلے لینے ہیں ان کو علیحدہ رکھنا پڑے گا، عملی اقدامات پہ آنا پڑے گا، اور جو پالیسی آپ کی ناکام ہوئی ہیں خدا را ان پالیسیوں کو دوبارہ ریوائو مت کرو، ان پالیسیوں کے بجائے اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کرو، اپنی پالیسیوں کو درست کرو، درست سمت کی طرف چلو تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ قوم کو اون کرو۔ دیکھیں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے، کوئی بھی چلے کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک قوم آپ کے ساتھ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں قوم ایک طرف جا رہی ہے، اداروں کی سوچ ایک طرف جا رہی ہے، ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے، قوم کچھ اور سوچ رہی ہے، اور اتنا گیپ بڑھ چکا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ون فریڈم ون دا کراؤڈ، یہاں تو کراؤڈ کہیں اور ہے۔ ناظرین، آپ نے علی امین گنڈاپور کی یہ گفتگو ملاحظہ کی۔ پاکستان میں اس وقت جو بھی فضا بن چکی ہے یہ پاکستان کی ریاست کے لیے کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ عام پبلک بھی محفوظ نہیں ہے، سیکورٹی فورسز کے لوگ خود بھی محفوظ نہیں ہیں، علماء اکرام بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ریاست کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو اس وقت ایسی فضا نظر آتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کی گفتگو سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے پرامن پاکستان بنے، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں، پاکستان کی ریاست کے مفاد میں، پاکستان کی عوام کے مفاد میں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔